سراپا رہن عشق و ناگزیر الفت ہستی، عبادت برق کی کرتا ہوں اور افسوس حاصل کا۔ السلام علیکم ناظرین، آج میں آپ کے سامنے غالب کے جو دو شعر لے کر حاضر ہو رہا ہوں، یہ غالب کے دیوان میں اچھے خاصے مشکل شمار کیے جاتے ہیں، اور جو آدمی ان اشعار کو سمجھتا ہو یہ اس کی یوں سمجھنے کہ غالب فہمی کی ایک طرح سے سند بھی ہوتی ہے۔ تو آئیں بلا تاخیر اس کو شروع کرتے ہیں، اس التماس کے ساتھ اس ویڈیو کو آخر تک دیکھیے گا، یہ بڑے خوبصورت شعر ہیں دونوں۔ چنانچہ ان میں پہلا شعر ہے: سراپا رہن عشق و ناگزیر الفت ہستی، عبادت برق کی کرتا ہوں اور افسوس حاصل کا۔ تو اس شعر کو سمجھنے کے لیے یوں کریں کہ پہلا جو مصرع ہے اس شعر کا، اس کو پہلے دو حصوں میں تقسیم کر لیں، یعنی یہ دو حصوں میں منقسم ہے۔ پہلا حصہ سراپا رہن عشق اور دوسرا حصہ ناگزیر الفت ہستی، اور وہ جو ہے یہ درمیان میں عاطفہ ہے۔ آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ یہ پورے کا پورا مصرع جو ہے ایک طرح سے مرکب عطفی ہے۔ تو آپ اس کو اور کر کے بھی پڑھ لیں، یعنی سمجھنے کے لیے۔ تو غالب نے اس میں اپنی دو کیفیتیں بیان کی ہیں۔ پہلی کیفیت کیا ہے کہ سراپا رہن عشق، اب اس کے آگے آپ ہوں بھی لگا لیں سمجھنے کے لیے کہ میں سراپا رہن عشق ہوں۔ رہن آپ سمجھتے ہی ہیں گروی رکھا ہوا ہو، یعنی کیا مطلب کہ میرے تمام تر جو اثاثے ہیں گویا کہ وہ عشق کے پاس پڑے ہیں، یعنی میرا اپنا کوئی اختیار نہیں ہے، میں سر سے پاؤں تک جو ہے وہ عشق کا غلام ہوں۔ تو عشق کا غلام ہونے کا مطلب کیا ہوا کہ محبوب کا غلام ہوں، یعنی میرا محبوب مجھے فنا کرنا چاہے، بقا دینا چاہے، جیسے بھی کرنا چاہے، میں جو ہے بس اس کا پابند ہوں، سراپا رہن عشق۔ جبکہ دوسری طرف دوسرا وصف اپنا کیا بیان کرتے ہیں غالب کہ ناگزیر الفت ہستی۔ یہاں ہستی یاد رکھیے گا ایک کائنات جو ہوتی ہے ان معنی میں نہیں ہے، بلکہ یہ ہستی جو ہے وجود کے معنی میں ہے، ہونے کے معنی میں ہے، کہ دوسرا وصف میرے اندر یہ ہے کہ میں اپنے وجود کی بقا بھی جو ہے وہ ناگزیر سمجھتا ہوں۔ ناگزیر الفت ہستی، الفت محبت چاہت، ہستی اپنی بقا، یعنی اپنی بقا کی جو چاہت ہے وہ بھی میرے لیے ناگزیر ہے، وہ بھی میں چاہتا ہوں۔ دوسرے الفاظ میں کہ دو متضاد اوصاف جو ہیں وہ غالب کے اندر جمع ہو گئے ہیں۔ پہلا وصف کیا ہے کہ عشق کی انتہا پر ہے، اور عشق جو ہے وہ انسان کی کیا چاہتا ہے، اگر آپ عشق میں کمال حاصل کرنا چاہیں تو ظاہر ہے اس کا انجام فنا ہے۔ جبکہ دوسری طرف غالب کہتے ہیں کہ مجھے اپنی بقا بھی بڑی عزیز ہے، یعنی ایک طرف فنا کا راستہ ہے جس پر میں چل رہا ہوں، جو کہ سراپا رہن عشق جو ہے جس کو ظاہر کر رہا ہے، دوسری طرف جو ہے وہ میری بقا کا راستہ ہے، وہ بھی میں چاہتا ہوں۔ یعنی فنا اور بقا، یہ دو متضاد اوصاف جو ہیں وہ میرے اندر جمع ہو گئے ہیں، میری چاہت کے اندر، یا میرے عمل اور میری چاہت کے اندر۔ پہلا میرا عمل ہے اور دوسرا جو ہے میری چاہت ہے۔ اس کے بعد پھر غالب اس کو ایک بڑی خوبصورت تعبیر کے ساتھ جو ہے، یعنی ایک تشبیہ کے ساتھ جو ہے اس اپنے تضاد کو جو ہے وہ بیان کرتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ عبادت برق کی کرتا ہوں اور افسوس حاصل کا، یعنی گویا کہ میرا یہ حال ہے کہ میں ایک طرف تو بجلی یعنی برق جو ہے اس کی عبادت کر رہا ہوں، اس کی پرستش کر رہا ہوں، اور ساتھ میں بیٹھا کیا کر رہا ہوں، اور افسوس حاصل کا۔ حاصل یاد رکھیے گا کہ پیداوار کو کہتے ہیں، ایک ہم عام طور پر حاصل کا لفظ استعمال کرتے ہیں کہ مجھے یہ حاصل ہوا یا آپ کو کیا حاصل ہوگا، تو وہ بھی دراصل اسی سے مستفاد ہے۔ ایکچولی حاصل جو ہے وہ پیداوار کو کہتے ہیں، اور افسوس حاصل کا، یعنی ایک طرف تو میں بجلی یعنی برق کی عبادت کر رہا ہوں، اور ساتھ میں جب اپنے خرمن پر نظر ڈالتا ہوں اور اس کو دیکھتا ہوں کہ برق نے جو ہے وہ خرمن کو بھسم کر کے رکھ دیا ہے اور اس کی پیداوار جو ہے وہ جل کر راکھ ہو گئی ہے، تو اب میں اس کا افسوس بھی کر رہا ہوں۔ یعنی ایک آدمی جب برق کی عبادت کرے گا تو برق کا کام کیا ہے؟ برق کا تو کام ہے ہی جو ہے خرمن کو بھسم کر کے رکھ دینا۔ تو عالم نے اپنی طبیعت میں پائے جانے والے اپنے عمل اور اس کے نتیجے میں پائے جانے والے استضاد کو ایک اس طرح سے تشبیہ سے بیان کر دیا کہ جس طرح سے کوئی آدمی برق کی عبادت کرتا ہو تو ظاہر ہے اس کے نتیجے میں اس کا کھیت جو ہے وہ جل کر خاک ہو جائے گا، خاکستر ہو جائے گا۔ ویسے ہی ایک طرف میں اپنے محبوب کے ساتھ تعلق جو ہے وہ استوار رکھنا چاہتا ہوں، اور ساتھ میں پھر یہ بھی چاہتا ہوں کہ مجھے کوئی گزند بھی نہ پہنچے۔ تو اس طرح سے غالب نے اس خوبصورت شعر کے اندر ایک تضاد کو جو ہے وہ بیان کیا ہے۔
اب اگر یہ سوال اٹھایا جائے کہ آخر اس تضاد کو بیان کرنے کا مقصد کیا ہے، تو اس کا مقصد یہ ہے کہ عاشق جو ہوتا ہے اس کی طبیعت کے اندر یہ ایک عجب قسم کی مجبوری کہہ لیں، عجب قسم کا اضطرار کہہ لیں، اس کی طرف اشارہ کیا ہے کہ عاشق بیچارہ جو ہے وہ انتہائی مجبور مخلوق کا نام ہے کہ چل وہ بیچارہ جو ہوتا ہے وہ فنا کے راستے پر ہوتا ہے، لیکن اس کو اپنی بقا بھی عزیز ہوتی ہے، چنانچہ وہ اسی کشمکش کے اندر جو ہے وہ بیچارہ تاحیات جو ہے وہ مبتلا رہتا ہے۔ اس کے بعد دوسرا شعر ہے، بقدر ظرف ہے ساکی خمار تشنہ کامی بھی، جو تو دریائے میں ہے تو میں خمیازہ ہوں ساحل کا۔ تو یہ شعر بہت خوبصورت ہے، جس طرح سے آپ کو یہ پڑھتے ہوئے بھی بہت اچھا لگے گا، تو یہ معنی کے اعتبار سے بھی اسی طرح سے انتہائی خوبصورت شعر ہے اور بہت آسان شعر ہے۔ علی کہتا ہے کہ بقدر ظرف ہے ساکی خمار تشنہ کامی بھی، کہ میں نوش کا جو خمار تشنہ کامی ہوتا ہے، یعنی اس کی جو طلب ہوتی ہے، یہ خمار تشنہ کامی جو ہے لفظی معنی تو اس کا یہ ہے کہ پیاس کا خمار، تو آپ اس سے میں نوش کی جو ہے طلب اس سے بھی تعمیر کر سکتے ہیں۔ تو علی کہتا ہے کہ بقدر ظرف ہے ساکی خمار تشنہ کامی بھی، یعنی ساکی کو مخاطب کر کے جو میں نوش ہے وہ کہتا ہے کہ دیکھ میرے ظرف کی طرف دیکھ، اگر آپ کو میری پیاس میری طلب جو ہے وہ اس درجہ نظر آ رہی ہے تو میرے ظرف کو تو دیکھ کہ میں کتنا عظیم الظرف انسان ہوں، میں کتنا عظیم ظرف کا مالک جو ہے وہ میں نوش یا میں کش ہوں۔ تو جس کا جتنا بڑا ظرف ہوگا اس کی طلب بھی اتنی ہی زیادہ ہوگی، تو جب میرا ظرف بڑا ہے تو میری طلب بھی جو ہے وہ زیادہ ہے۔ تو پھر دوسرے میں سے کہتے ہیں کہ جو تو دریائے میں ہے تو میں خمیازہ ہوں ساحل کا، یہاں ساقی کی طرف جو ہے غالب مخاطب ہو کر کہتا ہے یعنی میں نوش کہ اگر تو دریائے میں ہے، یعنی شراب کا دریا ہے، تو میں خمیازہ ہوں ساحل کا، تو میں ساحل کا خمیازہ ہوں۔ اس کو تھوڑا سمجھ لیجئے کہ خمیازہ ویسے کہتے ہیں انگڑائی کو۔ شعراء حضرات جو ہیں وہ ساحل کا وہ جو ایک ٹیڑھ پن ہوتا ہے، ساحل میں وہ جو گولائی سی ہوتی ہے، اس کو جو ہے وہ ساحل کی انگڑائی سے جو ہے وہ تعبیر کرتے ہیں۔ اور انگڑائی سے تعبیر کرنے کا کیا مطلب ہے، یعنی اس کے اندر جو ہے وہ طلب جو ہے وہ بہرحال برقرار رہتی ہے، اور ساحل جو ہے وہ ہر وقت جو ہے وہ موج کی تمنا میں، یا یوں سمجھ لیں کہ دریا کی جو روانی ہے اس کی طلب اور تمنا میں رہتا ہے، کبھی بھی اس کا جو ہے وہ جی جو ہے وہ نہیں بھرتا۔ آپ دیکھتے ہیں کہ ہر وقت جو ہے وہ ساحل جو ہے ایک طرح سے پانی سے، یا جو سطح سمندر یا سطح دریا جو ہوتی ہے اس سے ہمیشہ تھوڑا سا بلند نظر آتا ہے، تو یہ بلندی جو ہے دراصل اس کی طلب اور پیاس کی طرف ہی جو ہے وہ اشارہ کرتی ہے۔ تو شعر ہوا کہ جو تو دریائے میں ہے تو میں خمیازہ ہوں ساحل کا، کہ اے ساقی اگر تیری عطا اور تیری داد و دہش جو ہے وہ کسی دریا کی طرح ہے، تو یاد رکھ کہ میری بھی طلب جو ہے وہ ساحل کی طرح ہے، یعنی جس طرح سے ساحل ہر وقت طالب رہتا ہے موجوں کا، اس طرح سے میں بھی جو ہے ہر وقت جو ہے وہ تیری عطا کا، تیری میں کا اور تیری داد و دہش کا جو ہے وہ طالب ہوں۔ الغرض دو لفظوں میں اس شعر کا خلاصہ آپ یوں بیان کر سکتے ہیں کہ غالب جو ہے میں نوش کے روپ میں ساقی سے کہتا ہے کہ اگر تو بلا کا ساقی ہے، بہت زیادہ عطا کرتا ہے، بہت زیادہ جو ہے وہ شراب عطا کرتا ہے، شراب دیتا ہے، پلاتا ہے، تو یاد رکھ میں بھی جو ہے بلا کا میں نوش ہوں، میرا بھی جو ہے ظرف بہت بڑا ظرف ہے۔ ظرف کہتے ہیں برتن کو، ظاہر ہے جتنا بڑا ظرف ہوگا اتنا ہی اس کے اندر جو ہے وہ میٹیریل جو ہے وہ آئے گا، وہ لیکوڈ یعنی جو شراب جس کو کہتے ہیں وہ اتنی ہی زیادہ اس کے اندر آئے گی۔ تو جب میں نوش کا ظرف جو ہے بڑا ہے تو اس میں لیکوڈ بھی اسی حساب سے زیادہ ہوگا، اور اسی حساب سے پھر اس کی جو ہے میں کشی کی طلب یا خمار تشنہ کامی جو ہے وہ بھی اسی اعتبار سے زیادہ ہوگا۔ اچھا، شارحین نے اس شعر کو جو ہے مجاز کے ساتھ ساتھ حقیقت پر بھی جو ہے وہ معمول کیا ہے، اور بہت آسانی سے ہو سکتا ہے، یعنی جہاں آپ ساقی کو مخاطب کر رہے ہیں وہی اللہ جل شانہ کو جو ہے مخاطب کر لیں اور کہیں کہ اے اللہ اگر تیری عطائیں جوش پر ہیں، اگر تو بہت زیادہ نوازنے والا، عطا کرنے والا ہے، تو پھر میں بھی جو ہے بہت زیادہ طالب ہوں، میری بھی طلب جو ہے وہ حد سے بڑی ہوئی ہے، میں بھی ہر وقت جو ہے تیرے آگے جو ہے وہ اپنا دست دراز کیے ہوئے ہوں اور تیری عطاؤں کا طالب ہوں۔ تو امید ہے کہ آج کی اس ویڈیو میں یہ دو شعر جو ہیں آپ کو سمجھ آ گئے ہوں گے۔ اسی کے ساتھ اور دعاؤں کی درخواست کے ہمراہ اجازت چاہوں گا۔ اللہ حافظ۔